کہہ رہی ہوں کہ حکومت اپنے خلاف قانون سازی لے کر آئی ہے اس مرتبہ، اور بڑی سیریس نوعیت کی لے کر آئی ہے۔ ہمیشہ حکومتوں نے ایک ہی جیسا نہیں رہنا ہوتا، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فواد چودھری یا عمران خان صاحب کے دور میں پی ایم ڈی اے کا ایک قانون، ایک اتھارٹی بنائی جا رہی تھی جس کے تحت زبان بندی کی کوشش کسی حد تک کی جا رہی تھی۔ اب تو معاملات اس دور سے بڑے آگے نکل گئے ہیں۔ یہاں پر ہمیں کیوں تحفظات ہیں، تحفظات اور ہمیں کیوں نیت پر شک ہوتا ہے؟ وہ نیت پر شک اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھیں پہلے ہی فائر والز لگائی رکھی ہیں، آپ نے ایکس بند کیا ہوا ہے، ایکس کے حوالے سے ہمارے ایک اور کولیگ جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی پٹیشن لے کے گئے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف نوعیت کے جو کیسز ہیں، ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو گروپ ایڈمن کو پاک پتن سے اٹھایا گیا، جس نے کہ کوئی پوسٹ شیئر بھی نہیں کی تھی، اس گروپ میں کسی اور نے وہ پوسٹ ڈالی تھی، تو اس گروپ ایڈمن کو گرفتار اس کو کیا ہوا ہے، زیر حراست لیا ہوا ہے۔ تو بہت ساری ایسی حرکتیں ماضی میں ابھی نیئر پاسٹ میں ہوئی ہیں کہ جس سے لوگوں کو اس چیز پر شک ہے کہ بھائی شاید اس میں نیت کا جو ہے وہ کچھ عمل دخل ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ہفتے کے دن اب جب پیکا ایکٹ کے حوالے سے اینکرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کی ملاقات ہوئی، جس کا کہ میں بھی ممبر ہوں، تو ہم نے میٹنگ کی انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب کے ساتھ، اور عرفان صدیقی صاحب بھی اس میٹنگ میں شامل ہوئے۔ انہوں نے اس میٹنگ میں ہم نے ان کو اپنے تحفظات بتائے، مثال کے طور پہ اس کی کرمنلائزیشن کہ فیک نیوز اگر پھیلی ہے تو دیکھیں ایک ہیومن ایرر بھی ہوتا ہے۔ آپ یہاں پر صحافی کو یہ مارجن نہیں دے رہے کہ وہ اپنے ایرر کو تسلیم کر کے اپالوجی کر دے۔ کوئی بھی کسی کی خبر اگر غلط ثابت ہوتی ہے، ایک تو وہ ہے جو کہ دانستہ طور پر اس نے دی ہے، اور وہ دیکھیں کوئی بھی اتنا چھوٹا کاکا منا نہیں ہوتا، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آیا یہ غلط خبر کسی نے دانستہ پھیلانے کی کوشش کی ہے یا سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہے یا کسی طرح سے ہیومن ایرر یہاں پر کار فرما ہوا۔ تو اس کی آپ نے اپالوجی کرنے تک سے پہلے ہی اس کا آپ نے سارا کریا کرم جو ہے وہ کر لیا۔ اس کے بعد پھر کرمنلائزیشن اس کی جو ہے وہ بڑا سیریس ایک ایشو ہے۔ آپ نے دیکھیں فیک نیوز کو آپ کبھی بھی سخت قوانین بنا کر قابو نہیں کر سکتے۔ اس کے حوالے سے ٹریننگز ہوتی ہیں صحافیوں کی، اس کے حوالے سے مختلف جگہوں پر سیمینارز ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ ایڈ کیجیے گا، جیسے میں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں ایک ایسی تقریب میں چلے گئے جو میں آ رہی ہوں اس پہ، میں آتی ہوں اس پہ، دفتر خارجہ نے ہاں اب اب دیکھیں اب فیک نیوز، پھر میں نے ایک پوائنٹ اٹھایا تارڑ صاحب کے سامنے، اور صدیقی صاحب بھی بیٹھے تھے، میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ دیکھیں فیک نیوز کو ڈیفائن تو کریں کہ ہمارے یہاں فیک نیوز کہیں گے کس کو، فیک نیوز کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اس قانون میں جو لکھا گیا وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے فیک نیوز پھیلائی یا ہمیں لگا کہ آپ نے فیک نیوز پھیلائی، اب لگنے سے کیا مراد ہے میرے بھائی؟ لگ تو بہت کچھ سکتا ہے۔ مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے اس میں ہماری زبان بندی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو اب یہ فیک نیوز ہو گئی کیا؟ مثال کے طور پہ ابھی جو نادر نے مجھ سے سوال کیا اس کا بھی میں جواب دے دوں کہ آپ دیکھیں فیک نیوز تو اگر آپ نے پکڑنا ہے تو پھر صحافیوں کو تو آپ بعد میں پکڑیں گے، پہلے تو آپ حکومتی اداروں کے خلاف ایک دوسرے کی جنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور آپ کو پھر حکومتی ترجمانوں کو جو ہے وہ اٹھا کے جیلوں میں ڈالنا پڑے گا۔ اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ نادر نے جو پوائنٹ اٹھایا کہ نادر نے جو ٹویٹ کی کہ ہمارے جو وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب، وہ گئے کہ امریکہ میں کسی اینٹی چائنا لابی کا کوئی فنکشن تھا، اس پہ گئے۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ظاہر ہے ایک سوشل میڈیا پہ شور برپا ہوا، الیکٹرانک میڈیا نے بھی اس کو اٹھایا، دونوں فارمل اور نان فارمل میڈیا دونوں نے اس نیوز کو اٹھایا۔ ہوا یہ کہ وزارت خارجہ سے، دفتر خارجہ سے اس چیز کی تردید اس طریقے سے آئی، تردید بھی نہیں آئی بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ غلطی سے اینٹی چائنا فنکشن میں چلے گئے۔ اب انہوں نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ محسن نقوی صاحب اس فنکشن میں گئے تھے۔ دوسری طرف جب محسن نقوی صاحب کا امریکہ سے بیان جاری ہوتا ہے اور وہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو گیا ہی نہیں تھا، یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ اب آیا پروپیگنڈا آپ کا دفتر خارجہ کر رہا ہے اپنے وزارت داخلہ کے خلاف؟ کون کر رہا ہے پروپیگنڈا؟ تو یہاں پر تو صحافی تو بیچارہ بعد میں پیدا ہوا، بعد میں اس کیس میں جو ہے وہ شامل ہوا۔ وزارت خارجہ تو پہلے آ گئی تھی، اس نے جب کہا کہ وہ غلطی سے چلے گئے، تو دیکھیں بہت ساری چیزیں یہاں پر کنفیوژن ہے۔ اس کنفیوژن کو دور کریں بڑی جلدی میں، عجلت میں۔ آج میں اس سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں نہیں جا سکی جہاں پر میرے باقی اینکرز ایسوسی ایشن کے دیگر کولیگز گئے، اور وہ یہی بتا رہے تھے کہ اور ہم نے یہ ریٹن سفارشات بھی تیار کی ہوئی تھیں۔ وہاں پر یہ کہا گیا، اور اس کے بعد ایک اور فیک نیوز جو حکومت کی طرف سے پھیلائی گئی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آج کے دن کی بات میں کر رہی ہوں۔ وہاں پر ہمارے اینکرز ایسوسی ایشن کی جانب سے تحریری سفارشات دی گئیں، کیونکہ آج کل حکومت جو ہے وہ تحریر میں ہر چیز لے رہی ہے، بھائی ریٹن دو ریٹن۔ تو ہم نے ان کو تحریری سفارشات بھی دیں، ہم نے اپنے تحفظات بھی ریٹن ان کو پہنچائے، ان کو بتائے، کیونکہ اسے ایک میٹنگ پہلے ہماری ایک دن پہلے میٹنگ ہو چکی تھی، تو ہمیں یہی کہا تھا کہ آپ اپنے ریٹن مطالبات اور اپنے ریٹن تحفظات لے کر آئیں۔ تو ہم آج اپنے ریٹن تحفظات جب لے کر گئے تو وہاں پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں اتنی عجلت میں، اتنی تیزی میں یہ قانون جو ہے وہاں سے اپروو ہو گیا، اور انہوں نے بعد میں خبریں یہ چلوا دیں، میں ابھی ٹی وی دیکھ کر آ رہی ہوں، وہاں پر یہ تھا کہ چونکہ اینکرز نے یا چونکہ صحافیوں نے ہمیں تحریری کوئی سفارشات اپنی دی نہیں تھیں، تو لہٰذا اب اتنے شارٹ نوٹس پہ تو اس قانون کو تبدیل کرنا بڑا مشکل ہے، تو اس لیے ہم نے منظور کر لیا۔
حضور ہم نے تو آپ کو آج سفارشات ریٹن دی ہیں, آپ نے تو انتظار ہی نہیں کیا کہ ہم آپ کو وہ کاغذ تھماتے, اور آپ کو بتایا بھی میرے کالیگز نے, رسپیکٹڈ کالیگز نے, کہ ہم لے کر آئے ہیں ریٹن سارا کچھ لکھ کر, لیکن انہوں نے نہ وہ لینے کی زحمت کی اور نہ ہی اتنا انتظار کیا. خود کہہ رہے ہیں اپنے بیان میں کہ چونکہ ہمیں ایک تو ریٹن تحفظات نہیں دیے, یہ فیک نیوز ہے, اور دوسری بات انہوں نے کی, اپنی نیت بتا دی, وہ یہ ہے کہ چونکہ اب وقت بڑا کم ہے تو ہمیں اب اس میں تبدیلی کرنا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا, لیکن ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور ہم آپ کی بات سنیں گے. تو بھائی کس چیز کا وقت کم ہے, کوئی قیامت آ رہی ہے کل, تو اب یہ تو اللہ جانے کہ کیا ان کے ذہن میں ہے اور کیا انہوں نے کرنا ہے. لیکن یہ میرے اور آپ تک, جو میرے سامنے میرے صحافی بھائی کھڑے ہیں, میرے اور آپ تک اس چیز کا وہ حصار نہیں رہ جائے گا. یہ عام شہری, مثال کے طور پہ مجھے کسی نے چالان کر دیا, کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ مجھے چالان کر دیا اور میرے آگے گاڑی اور پیچھے والی گاڑی جس پہ سرکاری نمبر پلیٹیں تھیں, ان گاڑیوں کو انہوں نے نہیں اٹھایا لفٹر نے, اور میری گاڑی اٹھا کے لے گئے. تو اب یہ ایک عام شہری مجھے ہٹا دیں, مائنس کر دیں کہ یہ شفا یوسف زئی بول رہی ہے, کوئی آ گئی, ماریا آ گئی, فاطمہ آ گئی, اس کی گاڑی اٹھا لی اور آگے وہ کہہ رہی ہے سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی کھڑی تھی اور اس کو انہوں نے چھوڑ دیا, چالان نہیں کیا. تو عام شہری بھی نہیں خبر اٹھا سکتا, عام شہری بھی نہیں کوئی انفارمیشن پہنچا سکتا میڈیا تک, اور عام شہری بھی نہیں بتا سکتا کہ جملے ہوں گے. اچھا صحافی کو تو پتہ ہے, عام بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا. عام بندے کو ایکسپنج کا یا حذف کرنے کا اس طرح سے پتہ بھی ہو, مطلب تو کیا وہ 6 گھنٹے کی جو پارلیمانی کارروائی ہے وہ ساری دیکھے گا اور اس کے بعد وہ میک شور کرے گا کہ بھائی اس میں کوئی چیز ایکسپنج تو نہیں ہوئی ہے, اور اگر ایکسپنج ہوئی ہے تو پھر میں نے وہ چیز شیئر نہیں کرنی. تو اس میں بہت زیادہ لوپ ہولز ہیں قانون کے مطابق, بہت زیادہ اس کے مسائل ہیں. اس کو تو شک بائی شک ہم نے پڑھا تو ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. تو جب شک بائی شک سارے پڑھیں گے, حکومت خود پڑھے, مجھے تو یہ بھی پتہ ہے, مطلب مجھے یہ اندازہ ہے کہ حکومت نے خود بھی پورا پڑھا نہیں ہونا, اور ظاہر ہے کہ جو کام لیا جا رہا ہے ان سے وہ تو ہم سب جانتے ہیں. تو یہ حکومت کے اپنے خلاف یہ بڑا سلسلہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. تھینک یو جی.